جی تو السلام علیکم دوستو، النور اسلامزم میں آپ سب کا خوش آمدید۔ برلن یونیورسٹی کے ڈاکٹر مورڈ نے شیو پر کچھ ریسرچز کی ہیں جس سے حیرت انگیز باتیں سامنے آئی ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں دوستو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں داڑھی کو سنت قرار دیا ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے جس کو بعد میں سائنس بھی تسلیم کر لیتی ہے۔ اور دوستو، شیو کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں اگر آپ یہ جان لیں تو شیو کرنے سے پہلے ضرور سوچیں گے۔ اور سائنس نے آج یہ بات ثابت کر دی ہے بہت سی ریسرچز سے جو انہوں نے لوگوں پر کی، کہ ان ریسرچز سے یہ سامنے آیا کہ جو لوگ شیو کرتے تھے ان پر کیا کیا نقصانات ہوئے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ برلن یونیورسٹی کے ڈاکٹر مورڈ نے شیو، بلیڈ اور صابن پر برسوں تجربات کے بعد جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ماہنامہ صحت دلی نے کچھ یوں بیان کیے ہیں۔ اور دوستو، ماہرین نفسیات نے چہرے کے اور سر کے بالوں کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر ویلینڈری ٹرسکی اور سٹینلے جے ولیمز کے بیان کے مطابق لمبے بال طاقت اور مردانگی کی نشانی ہے۔ بالوں کی کاٹ تہذیب و تمدن کی نشاندہی کرتی ہے۔ شیو سے جتنا زیادہ نقصان جلد کو پہنچتا ہے شاید جسم کے کسی اور حصے کو نہیں پہنچتا ہوگا۔ دراصل شیو کا نشتر جلد کو مسلسل رگڑتا رہتا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ چہرے پر ایک بھی بال موجود نہ ہو، کہ چہرے کے حسن و نکھار میں کمی واقع نہ ہو۔ تو بار بار ایک تیز استرے یا بلیڈ سے جلد کو چھیلا جاتا ہے، جس سے چہرے کی جلد حساس ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے امراض کو قبول کرنے لگتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیو سے ہمارے دماغ اور ہماری آنکھوں پر کس طرح سے اثر ہوتا ہے؟ ہماری آنکھیں اور ہمارا دماغ اعضائے رئیسہ میں شامل ہوتا ہے، اور یہ اعضائے رئیسہ جو ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کسی نہ کسی لحاظ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دماغ کے قریب داڑھی پر اسرا چل جائے اور دماغ اس سے متاثر نہ ہو؟ اس اثر کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فی زمانہ دماغی قوت اگلے لوگوں کی نسبت کمزور ہے۔ آج کے لوگوں کے حافظے اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے کہ پہلے لوگوں کے تھے۔ جب داڑھی منڈوائی جاتی ہے تو دماغ کا وہ حصہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے جو ملکیت یا محافظ کی چیزیں چھن جانے سے ہوتا ہے، اور ہماری آنکھیں بھی اس داڑھی کے قریب ہیں جو اعضائے رئیسہ ضروریہ میں شامل ہیں۔ یہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور داڑھی کی بہاریں ویران ہو جاتی ہیں۔ اور دوستو، داڑھی منڈوانے سے ہماری آنکھوں کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے، اور آج یہ بات ہم سب کے مشاہدے میں ہے کہ آج کل بہت سے لوگوں کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں۔ اور اب ڈاکٹر بھی اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ داڑھی پر بار بار اس طرح چلانے سے آنکھوں کی رگوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر کے بال بھی تو منڈوائے جاتے ہیں، بلکہ حج کے دنوں میں ہر عمرے پر ٹیمیں کروائی جاتی ہیں، تو بھی انسانی جسم پر وہی اثرات ہونے چاہیے جو کہ داڑھی کے منڈوانے پر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کا ذرا رخ بھی تو دیکھیے۔ اس کے بالوں کا رخ اوپر کو ہے اور داڑھی کے بالوں کا رخ نیچے کو۔ سر کے بال منڈوانے سے اس پر وہ اثرات نہیں ہوتے جو داڑھی کے بال منڈوانے سے جلد پر اثرات ہوتے ہیں۔ چہرے کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے، دماغ کو بھی اثر ہوتا ہے اور آنکھوں کو بھی اثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ داڑھی گلے اور سینے تک جانے والے نقصان دہ جراثیم کو وہاں تک جانے سے روکتی ہے اور انسان کو اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور داڑھی کی وجہ سے بار بار تیل وغیرہ لگایا جاتا ہے جس سے گالوں کی کھال تر و تازہ رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک علاج کی مشہور کتاب خاندانی علاج صفحہ نمبر 513 پر مذکور ہے کہ داڑھی بڑھانے سے خناق جیسی خطرناک بیماری سے بچاؤ رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ سب چیزیں سائنس نے آج ثابت کی ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔